बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना मालिक कायनात के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। ये नाज़रीन, याद होगा आपको कि 20 मई को ज़िला गुजरात के थाना गुलियाना के नवाही गांव नोथिया में 2 सगी बहनों के दोहरे कत्ल की लर्ज़ाहेज़ वारदात हुई। इन सगी बहनों की वालदा, जो कि मौका पर मौजूद थी, चश्मदीद गवाह थीं, जिनको पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, ये शदीद गमज़दा थीं, दहशत ज़दा थीं और इन्होंने मुद्दइया बनने से इनकार कर दिया था। अब इस कहानी में एक नया मोड़ आया कि इन सगी बहनों की वालदा अज़रा बीबी ने किसी नामालूम मकाम से रब्ता किया स्पेन बार्सिलोना में पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल मिर्ज़ा सलमान बाबर बेग से, और उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान में ख़ुद को शदीद गैर महफूज तस्वुर कर रही हूँ। मेरा बेटा कमसिन बेटा, जिसको कातिलों ने यरगमाल बना रखा है, और मेरे पासपोर्ट भी छीन रखे हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई? कौंसलेट जनरल ने DPO गुजरात से रब्ता किया तो इस पर DPO गुजरात ने क्या कार्रवाई की, और आज माँ बेटा किस तरह से बार्सिलोना पहुँचे। वहाँ हिस्पानवी मीडिया जो था वो मौजूद था, और एयरपोर्ट से कौंसलेट जनरल ने उनको रिसीव किया, और उसके बाद की जो कार्रवाई है वो है आज के वीलाग का मौजू। मुख्तसर पस मंज़र आपको बता दूं, वो लोग जो कि इसके पस मंज़र से आगाह नहीं हैं। ज़िला गुजरात का थाना है गुलियाना, तहसील खारिया में। इस थाने से 10 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है नोथिया, जो कि पब्बी में वाक़ है, और इस गांव की ज़्यादातर लोग जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं। राजा बरादरी की अक्सरियत आबाद है। गुलाम अब्बास नोथिया गांव के अरसा दराज से स्पेन में बसिलसिला रोज़गार मुकीम हैं। उन्होंने अपनी बेटियां अरूज और अनीसा, 1 साल कबल उनकी शादियां सिर्फ निकाह किए अपने भाई के बेटे के साथ और अपने बहन के बेटे के साथ। बच्चियां स्पेन चली गईं और उनको कागजात बनवाना थे अपने खामदों को स्पेन ले जाने के लिए, लेकिन वो गुरेज़ा थीं क्योंकि ये शादी उनकी मर्ज़ी के बग़ैर की गई थी। इस बात का गुस्सा था और स्पेन में भी उनको ज़दोकोब किया जाता रहा, मुबैना बदसलूकी का निशाना बनाया जाता रहा। बच्चियाँ मान के नहीं दे रही थीं। फिर बच्चियों को धोखे से पाकिस्तान भिजवाया गया, ये कहकर कि आपकी वालदा शदीद अलील हैं। बच्चियाँ माँ की बीमारी का सुनकर रह ना पाईं, फ़ौरन पाकिस्तान पहुँची, जहाँ मुबैना तौर पर उन्हें उनके सगे चचा, जो कि उनका ससुर भी है, हनीफ उर्फ बावा, जो कि गाँव का जनरल कौंसलर है, उसकी रिहाइशगाह में बच्चियों को उनके चचा और उनकी वालदा ने कत्ल कर दिया। जी नाज़रीन, 20 मई को बच्चियों को उनके सगे चचा हनीफ उर्फ बावा के घर उनके फूफा औरंगज़ेब और उनके बच्चियों के निकाह जिनसे हुए थे, उन बच्चों की मौजूदगी में, और उनके सगे भाई जो थे, इन सब ने मिलकर दोनों बहनों को शदीद टॉर्चर किया और उनको तशद्दुद का निशाना कई घंटे बनाया गया। फिर उनके गले घूंटकर उनको फायर करके कत्ल कर दिया गया। बच्चियों की वालदा मौका पर मौजूद थी, उनको कमरे में बंद कर दिया गया था। रेस्क्यू 15 पर इतला दी गई और फौरी तौर पर पुलिस पहुंची। उन्होंने बच्चियों की वालदा को बाजियाब कराया और उन्होंने मुद्दइया बनने से इनकार कर दिया। वो इतनी डरी हुई थी। पुलिस इस कत्ल केस की FIR की मुद्दई है और मुलज़म जो है मरकज़ी, वो सारे गिरफ़्तार कर रखे हैं पुलिस ने। अब इस कहानी में एक नया मोड़ यूँ आता है कि बच्चियों की वालदा अज़रा बीबी ने रब्ता किया कौंसलेट जनरल बार्सिलोना में और बताया कि मैं शदीद खौफ में हूँ और मेरा बेटा कमसिन, उसको भी कातिलों ने कहीं छुपा रखा है, मेरे पासपोर्ट भी उन्होंने ज़ब्त कर लिए हुए, छीन लिए हैं। इस पर जो बार्सिलोना में इस वक्त पाकिस्तान के कौंसल जनरल हैं मिर्ज़ा सलमान बाबर बेग, उन्होंने DPO गुजरात से फौरी तौर पर रब्ता किया और उनको गमज़दा खातून की मदद के लिए कहा। DPO गुजरात अताउर रहमान, उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर पुलिस पार्टी तश्कील दी, जिसने मासूम कमसिन बच्चे को जो हवेली है उससे बाजियाब कराया। अभी कैमरा आपको मंजर दिखाएगा, ये देखिए कि किस तरह पुलिस ने इस बच्चे को नोथिया गांव में एक जो पुरानी हवेली है उसमें बच्चे को उन्होंने कैद कर रखा था, वहाँ से किस तरह पुलिस ने उसको बाजियाब कराया। और यहीं कैमरा आपको मनाजिर दिखाएगा कि पुलिस पार्टी ने किस तरह से पासपोर्ट जो कि ट्रंक केसेस में छुपा के रखे थे कातिलों ने, माँ और उसके कमसिन बेटे के, वो कैसे बरामद करवाए। आइए ज़रा देखिए।
پھر وہ واپس شکریہ جی تو ناظرین، آپ نے مناظر دیکھے کہ ڈی پی او نے کس طرح سے فوری ایکشن لیا، پولیس نے ریڈ کیا اور قاتلوں کی نشاندہی پر جہاں انہوں نے اس معصوم کمسن بچے کو چھپا رکھا تھا اس کو پولیس نے بازیاب کروایا، اور اس کے بعد جو پاسپورٹ انہوں نے چھپا رکھے تھے ماں اور بیٹے کے، پولیس نے وہ پاسپورٹ کیسے برآمد کرائے۔ اس کے بعد فوری طور پر جو بچہ تھا اس کو ڈی پی او کی ہدایت پر گجرات ڈی پی او آفس لے جایا گیا، اور بچے کی جو والدہ ہیں عذرا بی بی، وہ ڈی پی او آفس میں پہنچیں۔ اور اب میں آپ کو ایک اور منظر دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ منظر ہے ڈی پی او گجرات کے دفتر کا، اور اس دفتر میں آپ دیکھیے کیسی جذباتی ملاقات ہے ماں بیٹے کی۔ وہ ماں جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی 2 بیٹیوں کو بے گناہی میں قتل کر دیا گیا تھا اذیتیں دے کر، ماں خود چھپ گئی تھی، سہمی ہوئی تھی جان بچانے کے لیے، اس کا معصوم بچہ جو تھا اس کو بھی ظالموں نے تحویل میں لے لیا تھا۔ ماں بیٹے کی جذباتی ملاقات دیکھیے ذرا، اور اس گھڑی ڈی پی او گجرات کے چہرے پر آپ اطمینان اور خوشی کے جو رنگ ہیں وہ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک محافظ ہونے کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایک غمزدہ ماں کو اس کے بیٹے سے ملوا دیا جو کہ خدشہ تھا کہ وہ سارا خاندان ختم کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ ایک اور اگلا منظر دیکھیے، وہ بھی آپ کو کیمرہ دکھاتا ہے کہ ڈی پی او گجرات اپنی نشست سے اٹھتے ہیں، پاسپورٹ لے جا کر اس غمزدہ ماں کو پیش کر دیتے ہیں، اس کا پاسپورٹ اور اس کے کمسن بیٹے کا پاسپورٹ۔ اور ناظرین ایک اور منظر آئیے، آپ کو کیمرہ سکرین پر دکھائی دے گا کہ ڈی پی او گجرات کس طرح سے عذرا بی بی کو دروازے پر رخصت کرنے آتے ہیں، گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور اس کے کندھے پر دست شفقت رکھتے ہیں، جس طرح کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے کندھے پر رکھتا ہے، جس طرح کہ ایک بھائی اپنی بہن کے کندھے پر دست شفقت رکھتا ہے۔ یہ سلوک تھا ڈی پی او گجرات کا اس غمزدہ خاتون کے لیے جس کا گھرانہ اجڑ چکا، جس کی بیٹیاں جو ہیں وہ قتل ہو چکیں، اور اس کے بیٹے اب سزائے موت کے منتظر ہوں گے اگر کیس آگے چلتا ہے۔ جی ناظرین، یہاں تک آپ نے دیکھا کہ ڈی پی او گجرات نے کتنا احسن کردار ادا کیا، اور یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی جب عذرا بی بی نے خوف دہشت کی بنا پر کیس کی مدعیہ بننے سے انکار کیا تھا تو ڈی پی او گجرات کی ہدایت پر پولیس نے بغیر وقت ضائع کیے اس کیس کا مدعی بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈی پی او گجرات کی خصوصی کاوشوں سے اس بڑے قتل کیس کی جس نے ضلع گجرات کی فضا کو سوگوار کر دیا تھا، دہشت زدہ کر دیا تھا، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام مرکزی ملزمان پولیس نے گرفتار کر لیے تھے۔ ہم ڈی پی او گجرات کے اس کردار کو سراہتے ہیں اور ان کو گجرات کی عوام کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں۔ اب آئیے اس کہانی کا اگلا موڑ ہے کہ بارسلونا میں مقیم پاکستان کے قونصل جنرل مرزا سلمان بابر بیگ ایک انتہائی فرض شناس افسر ہیں، خدا ترس اور انسانیت کا درد رکھنے والے افیسر ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں ڈی پی او گجرات سے رابطہ کر کے فی الفور ماں بیٹے کو ان کی مدد کروائی، بیٹے کو بازیاب کروایا، پاسپورٹ برآمد کرائے، بلکہ آج کیا ہوا کہ جب ماں اور اس کا بیٹا عذرا بی بی اور ان کا کمسن بیٹا جب بارسلونا پہنچے تو قونصل جنرل مرزا سلمان بابر بیگ خود ایئرپورٹ پر ماں اور بیٹے کو ریسیو کرنے گئے، ان کا استقبال کرنے گئے۔ ناظرین، اس موقع پر ہسپانوی میڈیا کی بڑی تعداد ایئرپورٹ میں موجود تھی، اور ایئرپورٹ حکام نے جو سیکورٹی حکام ہیں اسپین کے، انہوں نے حفاظت میں پولیس کی حفاظت میں جہاز سے لے کر ماں بیٹے کو فوری طور پر قونصل جنرل کی کار تک پہنچا دیا۔ قونصل جنرل نے اس موقع پر میڈیا کو بتایا کہ پاکستان میں قانون بڑا سخت ہے، تمام ملزم گرفتار ہو چکے ہیں اور ملزم اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ناظرین، اس موقع پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ مظلوم خاتون غمزدہ بے بس ماں عذرا بی بی نے اسپین کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قونصل جنرل کا شکریہ ادا کیا، ڈی پی او گجرات کا شکریہ ادا کیا کہ ان دونوں افسروں نے ہماری بہت زیادہ امداد کی ہے، اور انہوں نے قونصل جنرل کا اس بات پر بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ خود ہمیں لینے ایئرپورٹ آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے میڈیا سے اپیل بھی کی کہ میڈیا ہمارا خیال کرے، ہماری پرائیویسی کا خیال کرے، کیونکہ ہم بہت غم زدہ ہیں، ہمارا پورا خاندان صدمے سے دوچار ہے۔ انہوں نے میڈیا سے اپیل کی کہ میڈیا ہمارا خیال کرے،
ہماری پرائیویسی کو مد نظر رکھے۔ اور اس کے بعد ناظرین اب جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اسپین کی جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، اس نے عذرا بی بی اور ان کے بیٹے کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے اور ان کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، کیونکہ یاد رہے کہ بچیوں کا والد غلام عباس وہ ابھی بھی اسپین میں ہی ہے، وہ پاکستان نہیں آیا، اور خدشہ اور خطرہ تھا کہ اگر دوبارہ ماں بیٹا وہاں جاتے ہیں تو غلام عباس کا کردار، چونکہ ڈی پی او گجرات نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہم غلام عباس کو بھی شامل تفتیش کریں گے، تو اس خدشے کے پیش نظر ماں اور بیٹے کو اسپین کی انتظامیہ نے اور پولیس نے ابھی اپنی حفاظتی تحویل میں لے رکھا ہے، ان کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ ہے آج کے اس کیس کی اپڈیٹ۔ اور آخر میں دوبارہ پاکستان کے اسپین بارسلونا میں قونصل جنرل مرزا سلمان بابر بیگ کے کردار کو بھی سراہتا ہوں۔ میں پاکستانی عوام کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کیس میں جس انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا، آپ نے جس طرح پاکستانی کمیونٹی کا ساتھ دیا، اور خاص طور پر آپ نے اتنا بڑا جو کیس تھا جس سے پاکستان کی عزت پر حرف آیا تھا، پاکستان کی کمیونٹی پہ سوال اٹھے تھے، آپ نے وہاں ہسپانوی میڈیا کو بڑے پازیٹیو انداز سے، مثبت انداز سے آپ نے حالات سے باخبر رکھا، اور آپ نے یہ باور کرایا کہ یہ کسی ایک فرد یا چند افراد کا فعل تو ہو سکتا ہے، پوری پاکستانی قوم کا یہ فعل نہیں ہے، اور بارسلونا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ایز اے ہول ایسی نہیں ہے۔ میں پاکستانی ملت کی جانب سے، پاکستانی قوم کی جانب سے مرزا سلمان بابر بیگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈی پی او گجرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے۔